میں آپ سے اگر فار ایگزامپل پوچھوں کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے فار ایگزامپل، تو یہ ایک اس کو آپ کیسے اس حقارت کو، میں کوئی آ رہی ہے بھائی پیسے لے کے کسی سے فنڈنگ جہاں سے ملے گی، یہ ایک تو ہے نا یہ ادیوگ کی فنڈنگ یا امریکہ کی فنڈنگ، میں کہہ رہا ہوں بھائی مسلمانوں کی فنڈنگ، لیکن یہ ہے کہ آپ کو ڈنر کرنے پڑتے ہوں گے، آپ کو لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہوگا، پیسے دو، اپیلز کرنی پڑتی ہیں، آپ سین ویڈیوز اپیل کریں، اور یہ بھی وہی کرتے ہیں سارے. تو اس سوال یا اعتراض کا آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے، جب بھی کسی سوسائٹی میں آپ تعلیم و تربیت کا کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ سوسائٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان اداروں کو وجود پذیر کرے جو ان کی لائف میں اہمیت کے حامل ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے ہاں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو سوسائٹی اس کے لیے ہسپتال بناتی ہے. آپ کے ہاں بچوں کو میتھس اور سائنس کی تعلیم چاہیے تو سوسائٹی اس کے لیے اسکول وجود پذیر کرتی ہے. دین بھی اسی نوعیت کا ایک اختصاصی اور اسپیشلائزیشن کا علم ہے. سوسائٹی کی ضرورت ہے، ہوا پانی کی طرح ضرورت ہے. پرابلم یہ ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں جو مذہبی طبقہ تھا، میں آپ کی پوری بات کا جواب دوں گا، ٹھنڈے دل دماغ سے سنیے گا. ہمارے جو مذہبی طبقہ تھا وہ 1000 سال تک جوڈیشل جو پروسیس تھا اسٹیٹ کا، اس کا حصہ بنا رہا. تو ان کی جو ویل بینگ تھی، ان کی جو ارننگ تھی، وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی تھی. خلیفہ منصور کے زمانے میں قاضی ابو یوسف کو جس وقت چیف جسٹس قاضی القضات بنا دیا گیا، اور پھر حنفی فقہ کو اسٹیٹ لاء کے طور پہ پوری مملکت میں رائج کر دیا گیا، اور مسلمانوں کی ملت کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ عالمی پاور بنے، ان کی لاکھوں ایکڑ پہ ان کی حکمرانی تھی. تو جو مذہبی لوگ تھے وہ اصلاً قانون اور فقہ کا علم حاصل کرتے تھے اور جوڈیشل پروسیس کا حصہ بن جاتے تھے، قاضی بنتے تھے. اور یہ وہی قاضی بنانے کا کورس ہے درس نظامی کا جو ہمارے آج تک رائج ہے. جس وقت بر صغیر میں انگریز آئے ہیں تو یہاں پر ایک تہذیبی رپچر ہوا ہے. وہ لوگ جن کی ایک ذمہ داری تھی سوسائٹی میں، ان سے آپ نے وہ ذمہ داری لے لی. وہ ذمہ داری لینے کے بعد جو قانون کی روایت ہمارے یہاں موجود تھی اس کو فراموش کر دیا. اب وہ لوگ سوسائٹی میں ایلین بن کے رہ گئے. اصلاً ایک مسلمان حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے ادارے بنائے جہاں پر ہر فن، ہر شعبے کے متخصصین پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ بہت تھوڑے ہوں گے. ہمارے ہاں جو اصل خرابی ہوئی وہ یہ کہ ہم نے ایک بڑی تعداد کو مذہب کا عالم بنانے کی کوشش شروع کر دی. ان میں سے 90% لوگ عالم بننے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک مذہبی حال حلیے کے کم علم لوگ معاشرے میں ہم علماء کے نام پر لانچ کر دیتے ہیں. جب وہ معاشرے میں جاتے ہیں تو نہ ان کی معاشرے میں کوئی افادیت ہوتی ہے، نہ ان کی کوئی کھپت ہوتی ہے، نہ لوگ ان کا احترام کرتے ہیں. وہ ان کے لیے سر بھی بات پوری کروں گا، میں نے آپ کی پوری بات پوری بات کروں گا. وہ سروائیول موڈ میں چلے جاتے ہیں. اس کے بعد وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو معاشرے میں باقی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. مانگ تانگ کے گزارا کرنا ہے، اپنی زندگی کو کہیں ریلیونٹ ثابت کرنا ہے، کہیں کوئی موقع مل جائے مسجد بنا لی، کسی جگہ پہ قبضہ کر کے کچھ کر لیا. یہ سروائیور. علماء کا یہ کام نہیں ہے. آپ نے پوچھا ہم لوگ کیسے آپریٹ کرتے ہیں؟ ہم دین کے علماء ہیں. میں تو طالب علم ہوں، ایک چھوٹا سا ریسرچر ہوں، معلم ہوں. سوسائٹی کنٹریبیوٹ کرتی ہے، ایسے ادارے بناتی ہے، اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. سوسائٹی ہے جو بیوروکریسی کو کنٹریبیوٹ کرتی ہے. میرے پیسے سے، اس ملت کے ٹیکس سے یہ میرا وزیر اعظم یہاں پر پھر رہا ہوتا ہے، میرے پیسے سے سیکٹری پھر رہے ہوتے ہیں. اس میں کوئی شرم ساری کی بات نہیں ہے. یہ پیسہ ہی ہے. اسٹیٹ مانگتی ہے مجھ سے تبھی اسٹیٹ چلتی ہے. تو سوسائٹی شوکت خانم کے لیے پیسے مانگتے ہیں نا آپ، کبھی شرم نہیں آتی اس میں؟ کیوں؟ افادیت نظر آ رہی ہوتی ہے. بھائی غریبوں کا علاج ہوتا ہے وہاں پہ، اور کازوں کے لیے آپ کر رہے ہوتے ہیں. دنیا بھر میں اس وقت نان پروفٹس پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، کام کر رہی ہیں. یہ جتنے آپ کو بڑے بڑے یونیورسٹی نظر آتی ہیں نا مغرب کے اندر، وہ سب نان پروفٹس ہیں. بڑے بڑے لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، سرمایہ داروں نے پیسہ دیا ہے. تو اسی طریقے سے سوسائٹی سپورٹ کرتی ہے. مذہبی لوگوں کو بھی ایک تو کم تعداد میں بننا چاہیے تھا جو اختصاص حاصل کرتے، اور دوسرا سوسائٹی ان کو سپورٹ کرتی ہے. بالکل وہی معاملہ ہے جیسے ایک فزکس کا ٹیچر ہوتا ہے نا، تو اس طریقے سے تنخواہ ملتی ہے. آپ نے چونکہ مجھ سے میرے بارے میں متعین پوچھا ہے، تو میں ایک ادارے کے اندر ہوں، ادارے میں خدمات انجام دے رہا ہوں، علمی فکری شعبہ کو دیکھتا ہوں، پروجیکٹس چلاتا ہوں. اس کا معاوضہ ہے جس طرح ادارے تنخواہیں دیتے ہیں، پروفیسرز کو دیتے ہیں، ٹیچرز کو دیتے ہیں، اس طرح مذہبی علماء کو دیتے ہیں، مذہبی ٹیچرز کو دیتے ہیں. اور یہی کام دنیا بھر میں ہونا چاہیے.